میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ، اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا، بہت اور طریقے سے جواب دیتا، لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی، اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا، اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا، یہ زیادتی ہے. اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں. آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آنا. آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا، آپ کے لیڈرز نے، سب نے، کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ، یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی، آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے. میری ذات کی گالی کا معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے، بلال کمینہ صاحب کی ذات گالی جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے. میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی، ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے. ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا، عمران خان صاحب کو بتایا. اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ان دونوں نے پریس کانفرنس میں الیج کیا، ہم سب کو اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا. اور اس کے بعد FIR کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ان کو بھی کسی اور ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو، محسن نقوی پہ FIR ہم نے ضرور کرانی ہے، یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں، لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں، ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری حد تک نکال دیں، اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی شکیل، کیا نام، راجہ شکیل کے ساتھ انوالو تھیں، ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کرایا. اس کا میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا، میں نہیں یہ بھولنے والا چیز، انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. اور پتہ اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی، پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے، جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم. بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے، آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں اب دو چیزیں پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک، جو اس کی فیملی ہے، اس کو میں نے IG صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کے جائیں گے، ان کے والد صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ جو مرضی کہیں، اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی، اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے، آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتا تھا ساری چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس IG صاحب خود جائیں گے، سارے ثبوت، ساری ایویڈنس سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا، جو ایلیگیشن لگائے، میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے، میرے ساتھ بھی،
جس کا میں نے اب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے, 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں, ہاسپٹل پہنچے ہیں, ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے, جس طرح انہوں نے کہا, ان کی فیملی نے کہا, ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا, اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا, پولیس والے زخمی تھے, سب کا خیال رکھا انہوں نے, یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا, میں تو نہیں آنا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں, اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں, بات کریں, 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے, گالم گلوچ سے, ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا, لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی.